اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 22 رکوع اور 128 آیات پر مشتمل 14واں پارہ ربع ماہ سورہ الحجر اور سورہ نحل کا احاطہ کر رہا ہے، جو بالترتیب 6 رکوع اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ میں نے اس پارے کو ڈیوائن وانڈرز یعنی ربانی عجائبات کا نام دیا ہے، کیونکہ رب کی حکمتیں بڑی گہری منطق رکھتی ہیں، جس کا ہر پہلو حیرت زدہ کر دینے والا ہے، کسی عجوبے سے کم نہیں۔ رب کے عجائبات زمین و آسمان کائنات میں کئی رنگوں کی صورت نظر آتے ہیں۔ اس کے احکامات، اس کی تمثیلیں سن کر بندہ ورطۂ حیرت میں چلا جاتا ہے۔ مختلف قوموں پر آنے والے عذاب کی باقیات بھی عجائبات کی صورت موجود ہیں، جو عبرت کا نشان ہیں۔ یہ نشانیاں ہمارے لیے سیدھی راہ کا تعین بھی کرتی ہیں۔ پارے کے پہلے رکوع میں کفار کی روز قیامت مسلمان ہونے کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی رکوع میں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کا بھی اعلان ہے، جس کا لطیف سا نقطہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کو قرآن کے رنگ میں رنگ لیتے ہیں، ان کی حفاظت رب تعالی خود فرماتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں کائنات کے سیاروں کی خوبصورتی اور زمین پر موجود رب کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ فرشتوں کی باتیں سننے والے شیطانوں پر انگارے برستے ہیں۔ تیسرے رکوع میں واضح ہو گیا کہ انسان کو کالی اور کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ پھر روح پھونکنے کے بعد سب کو سجدہ کا حکم دیا گیا، سوائے ابلیس کے سب نے حکم کی تعمیل کی۔ یوں شیطان نے جنت سے نکل جانے کی سزا پائی۔ پھر اس نے رب سے مہلت لی اور انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی، مگر ساتھ ہی رب کی خوبصورت سٹیٹمنٹ بھی آ گئی کہ میرے مخلص بندے تیرے وسوسے میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ چوتھا رکوع پرہیزگاروں کے لیے جنت کی نوید پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ خوشخبری بھی سنا رہے ہیں کہ وہ بہت ہی بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ یہ بات بھی کھل گئی کہ اہل جنت میں سے حسد، بغض، کینہ ختم کر دیا جائے گا۔ اگر اس دنیا میں بھی دل کو حسد سے پاک رکھا جائے تو یہاں بھی جنت کا سا سماں بندھ جائے۔ پھر اسی رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہونے کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ مایوسی گمراہی کی طرف کھینچتی ہے، یہی وجہ ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ 5ویں رکوع میں قوم لوط پر کنکریلے پتھروں کی بارش کے عذاب کا ذکر ہے۔ یہ سبق بھی مل گیا کہ بے راہ روی رب کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ قوم لوط کے کھنڈرات آج بھی نشان عبرت ہیں۔ پھر قوم شعیب پر ناپ تول کی کمی پر عذاب کا تذکرہ اسی رکوع میں ہے۔ 6 رکوع میں قوم سمود کا حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات کو ماننے سے انکار کا تذکرہ ہے۔ 3 دن کی مہلت ختم ہونے پر زوردار آواز کے ذریعے پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ رکوع میں واضح ہو گیا کہ قرآن کریم ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر ایک سے اس کے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ اس رکوع میں رب کی تسبیح اور ثنا بیان کرنے کا حکم بھی ہے۔ پارے کا 7واں رکوع اور سورہ النحل کا پہلا رکوع اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل پیش کر رہا ہے۔ سیدھی راہ کا تعین بھی رب خود انسان کے لیے کرتا ہے۔ 8واں رکوع قدرت خداوندی کے عجائبات اور نشانیاں پیش کر رہا ہے، زمینی بھی اور آسمانی بھی۔ بارش، سمندر، پہاڑ، نہریں، ستارے بنانے کی حکمت پیش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ رب کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں، وہ ظاہر اور چھپی ہر بات سے آگاہ ہے۔ 9ویں رکوع میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ معبود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، جو تکبر کرنے والے کو ہرگز پسند نہیں کرتی۔ 10واں رکوع اس بات کو عیاں کر رہا ہے کہ اہل ایمان کی وفات بڑی قابل رشک ہوتی ہے۔ روح قبض کرتے وقت فرشتے سلام پیش کرتے ہیں، جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ پھر اس پارے کے 11ویں رکوع میں واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنا پیغمبر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے
تو وہ اتنا کہتا ہے ہو جا، بس ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ 12ویں رکوع میں اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہر جواب، ہر عمل پر کوئی دلیل ہونا ضروری ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ جان کر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ان تمام مخلوقات کے سائے بھی رب کے حضور سربسجود ہیں۔ 13ویں رکوع میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ ربانی عجوبہ ہی ہے کہ مشرکین بھی کسی مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں، مگر بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بگاڑ لیتے ہیں، چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا ہے، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں مٹی میں دفن کرنے کا بھی سوچتے ہیں۔ 14واں رکوع بیان کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو مہلت دیتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کرتا رہے۔ ایک اور سچائی بھی سامنے آ گئی کہ شیطان برے اعمال کو لوگوں کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور یہ کہ تمام اختلافات کا حل قرآن پاک میں ہی موجود ہے۔ 15ویں رکوع میں یہ ثابت ہو گیا کہ دودھ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اسی طرح شہد میں رب تعالیٰ کی حیران کر دینے والی قدرت شامل ہے۔ رب شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ پہاڑوں، درختوں کی بیلوں میں چھتا بنائے۔ یوں اس حیران کن طریقے سے بننے والے شہد میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے۔ بخاری شریف کی ایک خوبصورت حدیث ہے، ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میرے بھائی کو پیٹ کی تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ 3 بار آپ نے اسے شہد پلانے کا حکم دیا۔ جب وہ 4تھی مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فرمان سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے اور شہد پلاؤ۔ چنانچہ جب اسے دوبارہ شہد پلایا گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد اور حلوہ بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے۔ پھر اس پارے کے 16ویں رکوع میں یہ بات سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو رزق کے معاملہ میں ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے۔ اولاد بھی رزق کا ہی ایک سلسلہ ہے۔ مشرکین کے جھوٹے معبود نہ رزق دینے کا اختیار رکھتے ہیں، نہ ہی ان میں ایسی طاقت ہے۔ ایک بڑی ہی خوبصورت، حیران کر دینے والی تمثیل پیش کی جا رہی ہے کہ ایک غلام جیسے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، جبکہ دوسرا جسے رب رزق دیتا ہے وہ اس میں سے خرچ بھی کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی گونگا اور عدل و انصاف کا حکم دینے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ 17ویں رکوع میں علم اور عقل کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دیا جا رہا ہے۔ پرندوں کا فضا میں اڑنا بھی ربانی عجوبہ ہے۔ گھر، سایہ، پہاڑ، جانور اور لباس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عجب نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کفار کا شیوا ہے، اہل ایمان کا ہرگز نہیں۔ 18واں رکوع روز قیامت کی کفار اور مشرکین کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ جو مشرکین اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم آپ کے سوا پکارتے تھے۔ تو وہ جواب دیں گے تم لوگ جھوٹے ہو۔ 19ویں رکوع میں عدل و انصاف اور قریبی رشتہ داروں کی مدد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بے حیائی، برے کاموں اور ظلم و زیادتی سے بچنے کی نصیحت بھی ہے۔ ہمیشہ وعدہ کی پاسداری کرو، کسی کو دھوکہ مت دو۔ مزید واضح ہو گیا کہ ہدایت اللہ کی چاہت سے ہی نصیب میں آتی ہے۔ تلاوت کلام پاک کا اسلوب بھی اس رکوع کا حصہ ہے۔ 20ویں رکوع میں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی سے زیادہ محبوب نہیں رکھنا چاہیے۔ غافل لوگوں کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، جبکہ ہجرت، جہاد اور صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہوتی ہے۔ 21ویں رکوع میں واضح ہو گیا کہ ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ حلال روزی کمانے پر اللہ کی شکر گزاری کا حکم ہے۔ رکوع واضح کر رہا ہے کہ لا علمی میں کیا گیا گناہ قابل معافی ہے۔ توبہ اور اصلاح رب کی بخشش اور رحمت کو دعوت دیتے ہیں۔
22ویں رکوع میں تمام مسلمانوں کو بھی ملت ابراہیم کے پیروکار بننے کا حکم ہے۔ لوگوں کو حق بات کی دعوت حکمت اور عمدہ نصیحت سے دی جائے۔ بدلہ دیتے وقت زیادتی نہ کرنے کا حکم بھی اسی رکوع میں ہے، لیکن صبر کر لینا بڑا ہی بڑھیا فعل ہے۔ اس خوبصورت پارے کا مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ قرآن رب کا کلام ہے، وہی اس کا محافظ ہے۔ قرآن کے داعی بن کر ہم اپنی زندگی کو رب کی حفاظت میں دے دیتے ہیں۔ عجائبات ربانی اپنے اندر منطقی حکمتیں اور نعمتیں سموئے ہوئے ہیں۔ ایک طرف شیطان کو سجدہ نہ کرنے پر کھلی چھٹی دی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف رب کا مان بھی ہے کہ میرے بندے اس شیطان کے قابو میں نہیں آئیں گے۔ یہ سبق بھی مل گیا کہ دل کو کینہ سے پاک رکھ کر دنیا بھی جنت کا سا منظر پیش کر سکتی ہے۔ اللہ جب کہتا ہے ہو جا تو جو کچھ وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ یہ سچائی بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ ان کے سائے بھی رب کے آگے سربسجود ہیں۔ شہد بھی ایک ربانی عجوبہ ہی ہے جس میں شفا موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مایوسی سے بچا کر رکھے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، علم و حکمت سمیت ہر قسم کے رزق میں اضافہ کرے۔ یا اللہ پاک ہمیں ناشکری سے بچا کر رکھنا، اپنے خاص کرم سے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم لوگوں کو حق بات کی نصیحت کریں، بے حیائی اور برے کاموں سے بچ کر زندگی گزاریں۔ یا کریم مولا ہدایت کے سب راستے کھول دے، ہم آخرت کی زندگی کو دنیاوی زندگی پر ترجیح دیں۔ اے پاک مولا وقت رخصت فرشتوں کا سلام اور جنت کی خوشخبری نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔